یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، یہ ختم شریف 40واں ایصال ثواب کی محفل ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے اجتماع، جس میں آپ اور میں موجود ہیں، صرف دعا مانگنا مقصد ہے۔ تو مجھ سے پہلے مولانا ابوذر صاحب، دیگر علماء نے، نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی ہیں۔ اسلام کسی کا قرض نہیں رکھتا، اور اسلام کے ساتھ کوئی چلے صحیح تو اسلام اس کو عزتیں دیتا ہے، لیکن منافقت سے پاک۔ منافق بندہ جو ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن ابی کو حضور نے 2 قمیصیں دی تھیں، اپنے کرتے حضور نے 2 دیے، کفن کے لیے دیے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب میں نے اس کو نہیں بخشنا۔ منافقت اتنی بری چیز ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ وفادار رہے، مان لیا پھر مان لیا، ماننے کے بعد پھر آدمی کوئی اپنی زبان حضور کے بارے میں کھولے، جس کو کلمہ بھی سیدھا نہ آتا ہو۔ حضرت وہب بن منبہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، ایک گل بڑی وزنی یہ بندے نے کانے چا پہ جائے یا سمجھ آ جائے، پھر ساری زندگی حضور دے سامنے بندہ سر نہیں چاہ سکنا، کہ اللہ نے ساری مخلوق نو عقل دیتی کتنی، دنیا میں جتنی ریت ہے نا، دنیا میں یہ نہیں کہ ساری سیڑھا والی ریت ہے یا سوائیں والی، دنیا میں جتنی ریت ہے او دے وچوں ایک ذرہ چاہو، اس ذرے دے برابر اللہ نے آدم علیہ السلام تو لے کے آخری پیدا ہونے والے انسان تک صرف اللہ نے اتنی عقل دی تھی، ایک تے باقی ساری عقل اللہ نے اپنے حبیب نو عطا فرمائی۔ ساڑی عقل ہے کتنی جیسا حضور دے بارے گل کری، بس گل مک گئی، ختم ہو گئی۔ اس تو بعد کوئی مولوی ہوئے، کوئی بھی ہوئے کائنات دا بندہ، اتھے صرف اتنی جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، ہمیں بس استو کہ آئینے چاکری دانت۔ اس دربار صرف نوکری تے چاکری ہو سکتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਬਈ ਕੋਈ ਤੰਗ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਜੇ 55,000 ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لوگ آج کفر اسلام کو ملانا چاہتے ہیں، بیٹھ جاؤ جی گل کرو جی۔ یہ جڑیاں میتاں پڑھیاں انہاں دا مطلب ہے وے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ میرے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی کلمہ طیبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے یہ مراد ہے، اسلام مراد ہے۔ کتنی پاکیزہ مثال بیان فرمائی، کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے۔ وہ پاکیزہ درخت کیسا ہے؟ جس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک لگی ہوئی ہیں۔ اے کلمہ طیبہ، اے اسلام دی مثال ہے۔ اے بدر جو ہوئے تامی آگے توتیوں کو لا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ یہ بندہ جیل جو ہوئے تامی پھل دیندہ، تو جیل تو باہر ہوئے تامی پھل دیندہ، ممتاز قادری وردی پائی ہوئے تامی پھل دیندہ، تے تختہ دارو تے لبیک دا نعرہ لاوے تے تامی پھل دیندہ۔ توتیو کلا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ کوئی کائنات ایسا درخت نہیں جڑا ہر زمانہ پھل دے۔ اللہ نے فرمایا یہ اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ جی انس بن نضر مدینے چاہے تو تامی انہیں پھل دیتا، جی بدر چو پیچھے رہ گئے اتنے کہنے ہیں شکر ہے میں لبیک نال لے ہوں جلے ہو جی موت نہیں آنی۔ یہ جڑا تو شکر پڑیا پتنی یہ کتنی قیمت پینی، تے جنہ این کر کے حضور دے نام نال گئے تے انہاں دی پتنی کتنی قیمت پینی۔ تے تو صدر رہنا ہے تھے تے تو خوش ہویا بھی میرا لبیک نال کوئی تعلق نہیں۔ یہ دا معنی تے میں حضور واسطے حاضر نہیں، لبیک دا اور تے کوئی معنی نہیں، نہ لبیک دا معنی کوئی روٹی ہے نہ پانی ہے، لبیک دا اتنا ہی معنی ہے حضور میں حاضر۔ بس یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ جنہ لوگوں نے یہ حرکتاں کیتیاں نا انہاں دی نسلاں بھی بدبودار ہو جائیں۔ ساڑھے نہ تو کچھ نہیں، اساں تو غلام ہاں، غلام کو سوائے غلامی دے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ جی باہر بھی ہاں ویل چیئر تے تاں بھی پھل دیندا رہا، جی جیل وچ ویل چیئر تے بیٹھے رہے تے تاں بھی پھل دیندا رہا۔ یہ تے ہر زمانہ پھل دیندا۔ روٹی چنگی ملے تو پھر پھل دیندا، جی اوکھا ویلا آوے تے پھل نہیں دیندا۔ یہ لوگوں نے اسلام دا معنی ہی نہیں سمجھا۔ ایتان جڑیاں توتیوں کو لا کل حین باذن ربہا، یہ ہر زمانہ پھل دیتا ہے۔ انس بن نضر پیچھے رہ گئے میدان بدر چوں، بلا وجہ پیچھے رہ گئے، وجہ کوئی بھی نہیں سی۔ بعد وچ پتہ ہے کی کہندے ہوندے سن؟ لئن اکرمن اللہ ربی بیوم القى المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع۔ یا اللہ پہلا مارکا ہویا تیرے حبیب بدر تشریف لے گئے تے میں رہ گیا پیچھے، جے آئندہ تو میں نے کوئی عزت دا موقع دیتا تو میرا مقابلہ ہو گیا تیرے حبیب دے دشمناں نال، تو پھر رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا، میں رب بھی ویکھے گا میں کی کرنا۔ پھر میدان بدر اود آ گیا، پھر کافراں حضرت انس بن نضر نو شہید کر دیتا۔ باقی صحابہ دیاں دا انہاں گردناں کٹیاں نا تے نک کن کٹے، اکھاں کٹیاں،
تے انس بن نضر نو انج لٹا کے تے انہاں دا کیما کیتا ہاں اے حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اسلام پھر بھی پھل دیتا جدو کیما بن رہے سی اسلام پھر بھی پھل دیتا اے کیڑا مطلب ہویا جی اوکھا ویلا آوے تو کبھی جی میرا لبیک نہ تعلق ہی کوئی اے انس بن نضر نے دسیا کہ حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں اسلام پھر بھی پھل دیتا حضور دے ہاتھ پیر چومے اسلام پھر بھی پھل دیتا جے رسول اللہ نال ملیاں پھر بھی پھل دیتا جدو اوکھا ویلا آیا تے کیما بنیا آپ دی ہمشیرہ نے صرف انگلیاں تو پہچانے سی بھئی یہ میرے برا دی لاش ہے اینا انگلیاں دے ناخنہ دی وجہ باقی انہاں آپ دی کوئی شاید چھوڑی کوئی نہیں سی انہاں کوئی چھوڑی نہیں سی حضرت سعد فرماندے نا میں تلوار رکھ دیتی جدو خبر پھیلی حضور تے حملہ ہو گیا تے انس بن نضر آئے تے انہاں کہا کیوں بیٹھے ہو انہاں کہا سنیا نہیں تسی کی خبر پھیلی بھئی حضور نال تے معاملہ ہو گیا فرمایا جے رسول اللہ تشریف لے گئے تے اساں ایتھے کی کرنا ہے اٹھو پھر چلیے اے گل ہے یہ ہر زمانہ پھل دیندہ ہر زمانہ اللہ کے حکم سے پھل دیتا ہے ہر زمانہ پھل دیتا اسی کھان پین دا نام اسلام بنایا کھان پین دا نام اسلام نہیں یہ کدی بدر وچ لے جاندہ تے کدی اود وچ لے جاندہ جی تے کدی خندق وچ لے جاندہ تے پیٹوں تے پتھر بنوا دیندہ تے جدوں صحابہ پیٹ تے پتھر بدے تے ادوں پھل نہیں سی دیندہ جی لوگاں دیاں گلاں نہ آیا کرو جی انج ہو گیا بھئی انج ہو گیا تو ایتھے ہی رہنا ہے جدو صحابہ وہ شہید ہوئے نا تو عبداللہ ابن ابی منافق سارے کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا انہاں کہا جے ساڈی گل مندے تے نہ جاندے اسی جے حضور نو رستے تے چھوڑ کے آ گئے اے نہ اوتھے مردے تے نہ شہید ہوندے تے اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نو فرماؤ لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم جے اسی انہاں دا عہد وچ لکھیا ہوندا نا مرنا تے فرشتیاں دیکھ کے ادھر لے جانا سی انہاں دا عہد وچ مرنا لکھیا ہی نہیں سی ہاں یہ کس طرح ہو سکنا موت آئی ہوئے تو بندہ بچ جائے ہاں نہ یہ دیکھ کے لے جانے امیہ ابن خلف جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی یہ بدر تو پہلے نا حضرت سعد بن معاذ دے گھر مہمان جا ٹھہرے مکہ فتح نہیں ہویا آپ نے فرمایا یارا جس ویلے کعبہ ویلا ہوئے نا کوئی بندہ نہ ہوئے طواف والا تے میں نو دسی میں طواف کرنا ہے آپ دوپہر دے ٹائم طواف کر رہے تھے ابو جہل آ گیا وہ ویکھ کے کہنے لگا اے سعد بن معاذ کعبے دا طواف کر رہا انہاں تے ساڑے دشمناں پناہ دیتی ہوتے انہیں حضرت سعد نے خلاف گل شروع کی تھی تے حضرت سعد بھی سدھے ہو گئے فرمایا بک بک بند کر انہیں بھی اگو سنائیاں پھر حضرت سعد نے بھی سنائیاں اتنی دیر امیہ بول پیا انہیں کہا سعد یارا ساڑے سردار نہ اچھی گل تو نہ کرنا یہ تو ساڑا سردار ہے تے حضرت سعد فرمان لگے چپ کرو میں حضور کو سنیا تم ہی قتل ہو جانا وہ کہنے لگا مکے یا باہر انہیں کہا میں اتنا سنیا تو ماریا جانا ہے اے نہیں پتا تو مکے ماریا جانا ہے یا باہر جدو آیا نا بدر دا مارکا تے او دی زنانی کہنے لگی تینوں پتہ نہیں او کی اسی ساتھ نے انہیں کہا ٹھیک ہے میں نہیں جاندا بالکل میں نہیں جاندا ابو جہل آ گیا کہنے لگا تو سردار ہیں جے تو نہ گیا تے اور کہیں جانا جنگ تے تو ساڑھوں اگے روانہ کر کے آ لشکر اگے گیا تو پھر اگے فرشتے دھکا دے کے انہوں بدر وچ لے گئے جے موت آئی ہوئے نا تو پھر بس دھکا دے کے بندے نو لے جاندے تے جیڑا لبیک دے بارے کو خوشیاں منائیاں نا تے او مبادہ دلے آن فرو مایا شاد کہ از باہر دنیا دے حد دی بباد اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا یہ شیخ سعدی نے کریمہ بھی جو شعر لکھا ہے جی ہاں مبادہ دلے آن فرو مایا کہتے ہیں کمینے نو اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر دیا قبر کی کہے گا میں انہوں جان دے ہی نہیں قبر اے ہی تو ایک سوال ہونا ہے انہوں نے کہا 10 ہوئے انہوں نے کی کہے گا میرا لبیک سے تعلق ہی نہیں اے تعارف ہونا ہے ہوتا شکر کرو کروڑ واری روز کرو نا تو تسی ایسی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ساڑی زبانہ تے اللہ نے اپنے ہر وقت حبیب دا نا جاری فرما دیتا یہ سیاسی نعرہ نہیں اس تو وڈا وفاداری دا کائنات نعرہ ہی کوئی نہیں اس تو وڈا وفادار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک او لبیک کہن کر کے زور لاؤ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ 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 توجہ. دل آں فرو مایا. ہاں جی کہ آز باہر دنیا دیہاتی بباد. اس کمینے کو خوش نہیں ہونا چاہیے جس نے دنیا کی خاطر اپنا دین برباد کر. یہ رسول اللہ نے قبر چہرہ اینج کر لیا. پھر رشتہ دار دے پہلے بھی چہرہ منہ موڑ کے قبر تو آ گئے, مٹی پا کے تے سوراخ بند کر کے آ گئے. آنا تے اتھے رسول اللہ نے آنا ہوتے. حضور نے فرمایا میں نے آنا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ کے قریب قریب اے کرونا دا فتنہ کوئی نہیں بچیا مسلمان. یہ جی فتنہ ہے بھی کوئی نہیں دنیا دے تے خالی ایک میڈیا نے بک بک کی تھی تے کرونا بن گیا. مسجداں بند ہو گئیاں, حرمین طیبین بند ہو گیا, مسجد دیاں صفاں توڑ دیتیاں گئیاں. کیڑا کیڑا فتنہ. یہ تو جی ہویا بھی کچھ نہیں, یہ تو جی فتنہ ہے ہی کوئی نہیں, نظر بھی کوئی نہیں آیا. دو جراثیمن تے حضور نے فرمایا قبر اچ انکم تفتنون قریبا من فتنۃ الدجال. حضور نے فرمایا دجال کے فتنہ کے قریب قریب قبر کے اندر تمہاری آزمائش ہوگی. جب حضور نے یہ گل کی تھی تو صحابہ اتنا اچھا روئے کہ مسجد نبی شریف شور پہ گئے. دجل مسلمون دجتا این چیخاں مار کے صحابہ روئے. دسو کرونا دے فتنے دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا. سارے مسیتاں بند کرا بیٹھے, سارے وضو والی جگہ بند کرا بیٹھے, اور حرمین طیبین بھی اگلے بند کر دیتا. جہدے بارے حضور نے ضمانت دیتی مدینے طاعون تے دجال داخل نہیں ہوئے گا. حضور نے اتنے ضمانت دیتی, اتنے نہیں مرنا. فرمایا چوراہاں میں اللہ نے فرشتے کھڑے کیتے ہوئے, جدوں دجال آنا ہے انہوں پیچھے موڑ دینا. جدوں طاعون دی بیماری ہونی فرشتے پیچھے موڑ. اتنے تو کرونا داخل ہی نہیں ہو سکتا مدینے. یہ تو حضور ضمانت دے گا قیامت تک. اگلے وہ بھی شہر بند کروا دیتا. تو جدوں اتنے تو ماں پیو بہنا برا رشتہ دار روٹی پانی تنخواہ جائیداداں ساریاں موجود ہیں, تو کرونا دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکیا. یہ نادام, یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جدوں مسیتاں واسطے کھڑا ہونے دا وقت سی سارے لمے پے گئے. ایتھے سب کچھ ہوندیاں کوئی نہیں برداشت کر سکیا. ایک کی کہندے جھلک کرونے دی. تے جدوں دجال دے فتنے دے قریب قریب بند قبر آزمائش ہونی, اس ویلے کون ثابت رہے گا. آج اسی تو اس واسطے ہمیشہ یہ گلاں کرنے چلے ہو تو سمجھو کوئی ساڈے کوئی ذاتی مفاد ہیں. نہ نہ نہ, اسی تو اس در تے لے جانا چاہتے ہیں. انہاں تو بغیر گزارا کوئی نہ نے. ہاں, نہ دنیا تے نہ قبر اچ نہ حشر اچ. اے نہ ہوئے پھر قبر جو ایسے کرونے دے سامنے تسی نہیں کھڑے ہو سکے, مسیتہ توڑ کے صفحہ بہ گئے ہو. نہیں وہ سرکاری آرڈر ہے. نہیں, آپ کو نہیں پتا حالات کس طرف جا رہے ہیں. مولانا صاحب آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں. جتنے منہ اتنی گلاں. تے جدوں کچھ بھی نہیں ہونا سوائے قبر دی تاریکی رات تو. امام ابو المالی امام الحرمین امام جلال الدین سیوطی نے لکھا نال حاوی للفتاوی. کیوں جی فتاوی بھی جمع ہے تے فتاوی بھی مطلب بعد میری کوئی غلطیاں پہ کڈے. ہاں جی, فتاوی بھی فتویٰ دی جمع فتاوی بھی آندی تے فتاوی بھی آندی. انہاں لکھی 2 جلد آپ دی کتاب ہے کہ جدو امام الحرمین امام ابو المالی کو فرشتے آئے نا, انہوں نے کہا مر ربوں کا. آپ نے چٹی داڑھی ہاتھ چ نپی, فرمایا 80 سال میں لوگوں نو رب دستا رہا, ہن تسی میرے کو رب پوچھن آ گئے ہو. اتنی وفا کر کے جانی کہ بندہ اس ویلے اینج کہا یار میں لبیک دے نعرے لاندے آیا میرے کو پوچھن آ گئے. اسی تو کوئی غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہے, نہ تہاڈی اولاداں نو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں.
بس انہیں جانا انہیں جانا، بس ایک ہی طریقہ ہے، انہیں جانا بھی صحیح پھر مانا بھی صحیح۔ حضور حکم تو دیو گھوڑے سمندر چ پا دے، اے کی جی میرے ڈیڈے درد سی، میں اس واسطے دین دا کام نہیں کیتا، میرا خطرہ سی کہ میرے خلاف پرچہ نہ درج ہو جائے۔ انہیں جانا پھر انہیں مانا بھی صحیح۔ میں نہیں پڑھیا کسی ایک صحابی نے بھی حضور نال گلہ کیتا ہوئے، بدر تو لے کے تے تبوک تک صحابہ نو روٹی کھان میسر نہیں آئی، 72 جنگاں وچ، کیوں جی 72 جنگاں وچ روٹی تے پانی دوویں، تبوک جاندیاں پانی مک گیا تے صحابہ اٹھ ذبح کر کے نا اوجری جو پانی پیتا سی۔ میں نہیں پڑھیا کسی ایک نے گلہ کیتا ہوئے حضور سدا سانو مروانا ہے، تسی سدا حضور اسی بھکھیا رہنا ہے، سدا ساڑھے نال انج ہونا ہے، اسی تے کوئی اسا دین دا کیا کیتا دسواں ذرا تسی، اسی تو 5 منٹ بھی دین نال نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور نہیں جی نہیں یہ لبیک ایویں لگے رہنے، اے اسلام ایڈا ڈاڈا نہیں، میں آکھا اسلام ایڈا ڈاڈا جڑا مکہ بھی تلوار نال فتح کرنا، ہاں جڑے امن دی جگہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْآمِنَ، امن والی جگہ بھی حضور تلوار پکڑ کے آئیں گے۔ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند۔ کرونا شرونا والی گل کوئی نہیں، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ گلاں کچھ بھی نہیں، اپنے آپ نو بدلو تے حضور نال انے واہ پیار کرو، انے واہ رسول اللہ نال پیار کرو۔ قبر بہوں ڈاڈی، حضور نے فرمایا ول قبر، حضور نے فرمایا جتنے میں منظر آخر دے ویکھن نا ول قبر افزع من ہو، حضور نے فرمایا انہاں سارے مناظر جو قبر میں سب تو خوفناک منظر ویکھے، سب تو خوفناک منظر، اتنی تو محبت کر کے جاؤ، ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، اتنا تو بندے نو ہونا چاہیے، کیوں جی انہوں نے اتنا تو بندہ فرشتے نو کہو نا بھائی تسی ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، آنا تو پھر پتہ نہیں نا کس انداز نہ حضور آنا ہے، قبر آن دا انداز بھی تو ایک عجیب ہونا ہے، ہاں جی فرشتیاں دا انداز بھی عجیب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ کہیں زمین کرید تے آنے جویں داند نہیں لڑ دے تے کھوریاں کھٹے نے، انج حضور نے فرمایا انہاں آنا ہے تے انہاں جب بدل گجدا تے انج آنا ہے تے انہاں نو کہنا ہے ذرا رک جاؤ ہن آ جاندا، جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ، پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریا۔ گل تو اتنی ہے، ساڑھا لبیک دا اور کوئی منشور دستور نہیں، ساڑھا اتنا ہی منشور ہے، انہیں جانا بس انہیں جانا، بس انہیں جانا، کیوں جی انہیں جانا، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، اور دین دے کے کیڑی سیاست ہے جی، گلیاں بنوا کے ناموس رسالت نہ غداری کرنی کیڑا ایمان ہے، اور سڑکاں دی خاطر بندہ کہے نہیں جی ہماری سڑکیں بنی تھی اس لیے ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو ہم نے ووٹ دینا ہے۔ جو کچھ نون لیگ نے کیتا سی اس تو بعد ایک ووٹ بھی انہوں نے گلے چو نہیں سی نکلنا چاہیے، کہنا بس ہی بات سے نہ حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے، پھر بھی لوگ کھڑے رہے، پھر دس تو حضور نو کی منیا، تو ایک پرچی حضور دی نام نہ دے سکے ہو تو کہنا میں بڑا بڑا عاشق رسول ہے، ایک پرچی جی جڑا ویکھن والا ہی مولانا کوئی نہیں، جدے تے خرچہ بھی کوئی نہیں، بلکہ لوگاں دیاں جیباں جو تو جیباں پٹیاں جی، ایک پرچی تو حضور دی نام نہ دے سکے تو کہنا میں عاشق رسول ہے۔ چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، کلندر لاہوری کہنا چوں بنام مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا ندارد از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او۔ کلندر لاہوری کہنا جدو میں حضور تے درود پڑھنا میں شرمندگی نہ پانی ہو جانا،
میں کہو اتنے تو گل کر رہے ہو تاوی تسمیاں لوگ رول رہے ہوندے تے تو کیوں پانی پانی ہو جانا بھائی؟ کہندا اس واسطے کہ جب میں حضور تے درود پڑھنا تو عشق آ کے کہندا او غیرہ دیا غلاماں، غلامی غیرہ دی کرنا، درود حضور تے پڑھنا۔ پھر اگلی جڑی انہیں گل کی تھی نا وہ میں تو نہیں کرتا، میں صرف فارسی دا ترجمہ کرن دا مجرم ہاں۔ کہندا تان ادارت از محمد رنگو بو از درود خود میالا نامیو۔ کہندا جدو تک غیرہ دیا محبت اپنے سینے چو نہ کٹدا پھر حضور تے درود پڑھ کے حضور دا نام نہ میڑا کیتا کر، حضور دا نام نہ میڑا کیتا نا۔ اسی تو انہوں سدھے راہ وال لیندے تسی مڑ کے پھر ساڑی چگلیاں کرنے ہو، غیبتہ کرنے ہو، جی اے مولوی انجن جی مولوی انجن تے کی مولویاں کیتا ہے؟ اے تو انہوں سدھے راہ لایا تھا، اے ہی ساڑا جرم ہے جی۔ فیض آباد اسی چلے گئے اس حالت اے ساڑا جرم ہے جی۔ 12,000 شیل کھا دے جی، ایک بھی مانے چ نہیں ہوندا شیل تے اسی 12,000 کھا کے پھر بھی میں نعرہ اتھے ہی لا رہے سی، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ۔ اتنے ڈلے نعرے ناتے نہیں نا اتنے دین آنا۔ ہاں تسی ایویں جناب بیٹھے ہو جس طرح تو انہوں کسی نعرہ لاؤ پتہ تو لگے مسجد شان رسول بھی کبھی جنے بیٹھے بھائی۔ اور تاجدار ختم نبوت او زندہ باد این کر کے نعرہ لاؤ۔ اور تاجدار ختم نبوت تسی بن دیکھے جیڑا زور لاندے ہو ہاں جی، تو جدوں حضور تشریف لے آن گے تو تساں جھلک ویکھ کے پھر اس ویڑے کیوں جا نعرہ لانا؟ پھر فرشتے پوچھنا ہے کون جی؟ این اسی تو انہوں یہ سبق سکھان دیا، اے جڑا کلمہ طیبہ ہے ہر زمانہ پھل دیندا، دنیا تے بھی دیندا تے بندہ قبر وچ چلا جائے تے پھل اتھی بھی دیندا۔ کیوں جی؟ اے تے گلہ ہی لوگ اپنے کو بنائیاں نہیں مر گیا میں آکھا جلیا ہوا جدو ہر زمانہ ایک کلمہ طیبہ پھل دیندا تے میں دنیا تو مسلمان گیا تے کلمہ طیبہ تے میرے سینے چ گیا تے قبر جا کے نے پھل دینا بند کر دیتا، یہ تے ہر زمانہ پھل دیندا۔ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی قبر چ گئے نا تے آپ دے مریدین بہ گئے بھئی اج ویکھدے ہیں سائیں صاحب نال فرشتے کی کرنے، قبر دے ارد گرد بیٹھ گئے بھئی اج منکر نکیر سائیں صاحب نال کی کر دیں تے قبر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے اتنا شور آیا کہ باہر جڑے ہندو سکھ کھڑے سے انہوں نے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر۔ اے ہر زمانہ پھل دیندا، اے ہر زمانہ پھل دیندا، اے کلمہ طیبہ ہر زمانہ پھل دیندا اپنے رب کے حکم سے۔ کیوں جی توتی کلا کل حین باذن ربہ ویضرب اللہ الامثال، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور کفر کی مثال وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ، آپ نے جی خبیث کہہ دیا، میں نے کہا خبیث تو قرآن نے بھی کہا ہے، کفر کو قرآن نے کیا کہا ہے خبیث نہیں کہا۔ ہاں جی وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، فرمایا کفر کی مثال، کلمہ خبیثہ کی مثال اس خبیث درخت کی طرح ہے، نجتست اجتست من فوق الارض ما لہا من قرار، جدی جڑ بھی کوئی نہ ہوئے تے زمین نے اتے اتے ہوئے جو میں تھور ہونی جی، تے اینج الٹا دو جنہیں مرضی۔ اللہ نے فرمایا کفر کی جڑ کوئی نہیں، تے اسلام دی جڑاں تو لے کے تے اسلام جڑاں تو لے کے تے آسمانہ تک پھیلیا، تسی او دے نال غداریاں کرنے تے کفر نال یاریاں۔ آگے کیے جی ما لہا من قرار، فرمایا کفر کو کبھی قرار ہے ہی کوئی نہیں۔ آگے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، جب حافظ نیاز گیا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس پاکیزہ کلمے پر، اس پاکیزہ قول پر دنیا میں بھی سلامت رکھتا ہے مضبوط، اور آخرت میں بھی مضبوط رکھے گا۔
اے جڑا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت وچ بھی۔ تے اے اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا، اسی اے خبیث ہونا کہ جی آپ نے قرآن، خبیث کا لفظ قرآن میں موجود ہے، میں کہا جی ہے پڑھو نا، کفر تے خبیث ہے، تسی کفر نہ پہ کے جفے پاندے ہو، تسی تے مراد تہاڈی نہیں ہے جڑے پاندے نے انہاں دی گل، تسی نہیں پاندے، تسی تے لبیک نال کھڑے ہو نا تے دل جان نال کھڑے ہو، ہاں دل و جان نال کھڑے ہو، دو نمبریاں بالکل نہیں کرنی ہے۔ جب اسی تہاڈے نال دو نمبری نہیں کر رہے تو تسی کیوں کرنے ہو دو نمبری؟ کیوں جی نہیں تسی کی کرنی؟ ہاں بالکل واضح طور تے انج کھڑے ہو جاؤ ساڈے نال، بالکل ہاں جی، اساں دین نال کھڑے ہاں اور ہر موقع تے کھڑے ہاں، ہر موقع تے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے سانو بالکل سیدھا رکھے، جس نوں بھی کوئی پریشانی ہوئے اسی حاضر ہاں، موجود ہاں، کیوں جی بالکل جتھے بھی کوئی تے پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ لگ گیا۔ ایک مجھ دی بھی تصویر ہے نا مولانا، وہ بندے نے نعرہ چلایا ہے جڑا ہے وہ جڑا اتھے چلدا تے مجھ بھی انج کرن لگ پئی، ہاں مجھ بھی مجھیاں سمجھ آوے اساں بھی پتہ بھی ہے جڑا نعرہ چل رہا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور مولانا کہہ رہے ہیں وہ طوطا بھی لبیک کہہ رہا تھا، طوطا لاؤن میں ایک حدیث پاک پڑھنا صرف برکت واسطے، تو اس تو بعد پھر دعا تے پھر نال ہی حافظ صاحب دا ایصال ثواب واسطے لنگر جڑا ہے وہ تسی کھا کے جانا ہے، تے اس تو بعد لنگر تو بعد سارے نوں پھر اجازت۔ حدیث پاک سنا دے میں تو عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سالت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا نتعلق بھی، فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامد رجل الشعر ان فرقت عقیقت فرقها والا فلا یجاوز شعره شحمت اذنئے اذ هو وفره اظہر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اقن العرنین۔ ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن بینهما عرق یدر الغضب اقن العرنین۔ سائل الاطراف وقال شائل الاطراف خمسان الاخمسین مسیح القدمین ينبو عنهما الماء اذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية اذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظري إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة۔ عن الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالہ وکان وصافا قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرت لیست له راحت طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجت یفتتح الکلام ویختمه باشداقه وفی روایت بسم اللہ ویتکلم بجوامع الکلم کلامه فصل لا فضول ولا تقصیر لیس بالجافی ولا بالمہین يعظم النعمت وإن دقت لا يزم منها شيئا غیر انه لم يكن يزم زواکم ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها
فإذا تعدي الحق لم يكن لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها وإذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحة اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. یہ صرف حضور دے بولن دی حدیث. امام حسن کیا میں نے دسو جی میرے نانا جان گلاں کیویں کرنا. یہ ساری جڑی میں ہن پڑھی یہ ساری بولن دی حدیث. ہاں بھائی حضور این گل کرنے پھر این گل کرنے پھر حضور دی گل پورے منہ نال حضور گل فرماندے. ان کدی بھی نہیں ہویا کہ حضور گل کرن دے درمیان گل ٹکی جائے. حضور پوری گفتگو فرماندے. کیوں جی کیوں جی تے حضور پوری گل کرنا ہے. نہ کدی بھی نہیں ہویا کہ ادھی گل ہوئی ہوگا. نہ حضور ضرورت تو زیادہ گل کرنا ہے نہ ضرورت تو گھٹ گل کرنا. تے حضور لمبی خاموشی اختیار فرما دے. لمبی خاموشی بغیر مقصد. تو حضور نے ساری زندگی گل نہیں کی تھی بغیر مقصد. کیوں جی حضور نے کدی نہیں گل. اور جدوں کوئی حق دے خلاف کھڑا ہوندا پھر حضور نو اتنا جلال آندا. کہیں جی حضور نو تو کدی غصہ آیا ہی نہیں. میں کہا امام حسن کو پوچھو حضور نو کیوں جا غصہ آندا سی. دین سارا لٹیا جائے تے جس نو غصہ نہ آوے. کیوں جی حضور نو اتنا غصہ آندا سی کہ امام حسن فرماندے پھر حضور جلال جدوں آندے سن نا غصے تے حضور دے غصے دے سامنے کائنات دی پھر کوئی شے ٹھہر نہیں سی سکتی. آپ مولانا بڑی جلال کی باتیں کرتے ہیں. میں کہو جلال کوئی ذات واسطے تھوڑا ہے. کیوں جی لالے ہوری بھی کہتے ایسی تو کوئی نہیں جلال کیتا. یا تو کوئی میں دسے میری تقریر جلال آیا ہو جی. تو میں بھی ویل چیئر تے بیٹھا رہا 6 مہینے جیل تے میں تو اتنے تو کوئی جلال نہیں ہے. جدوں حضور دی گل آ جائے تو پھر تو کتے نوں بھی جلال آ جاندا. اسی تو بندے ہیں. کیوں جی اور منگولیاں دا کتا بدے ہوئے سی تے انہیں گل کر دیتی پادری نے حضور دے خلاف تے کتا سونے دے زنجیر نال بدے ہوئے سی. امام ابن حجر اسقلانی الدرر الکامنہ فی آیات المیۃ الثامنہ اودے وچ لکھیا ہوئے وہ کتا بدے ہوئے سی سونے دی زنجیر نال. ایک پادری نے حضور دے خلاف اٹھ کے گل کیتی. اتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی. یا مرزے مغل منگولے سن تے یا پھر اتھی عیسائی انہاں دے پادری انہاں دے پوپ سن یا انہاں دی فوج سی. انہیں کہا آج حضور دے خلاف گل کرو. آج کنے بولنا ہے. کتا زنجیر سونے دے نال بدیا. جد حضور دے خلاف انہیں گل کی تھی کتا ان سدھا کھڑا ہو گیا. جد انہیں لمبی گل کی تھی فوسب القلب کتے چھاڑ ماری سونے دی زنجیر اتھے سٹی اور جا کے فخشمہ وہ دے منہ تے چانڈ ماری. انہیں کہا ہوش کر بھاویں کتا لیکن وفادار رسول اللہ دے. ہاں جی تسی سانو کی ایسا تو کلمہ پڑھیا یار. وہ تے منگولیاں دے دروازے تے بدے ہوئے اسی سونے دی زنجیر نال. انہیں کہا اللہ سنبھالو اپنا سونا. میں انہاں نال وفا کرن لگا سارے کتے دنیا نو بھول جان گے لیکن میرا ذکر ممبراں تے بھی ہوئے گا. اسی تو یار کلمہ پڑھیا. سانو تسی کی چاہندے ہو بھئی انہاں نال بے وفائی کریے. تسی سانو کو نواں دین پڑھانا چاہندے ہو. این جا کے انہیں چانڈ ماری. مولانا کتنے لوگ مسلمان ہوئے 40,000 منگولے مسلمان ہو گئے سن. منظر پہ انہیں پھر جناب اور جا کے انہیں کتے نو پتہ کتنا کٹے ہونا ہے. صرف لبیک دے نعرے نال لوگ اندر چلے گئے. تے جب مجمع ہی انہاں دا ہوئے یہ اتنے لے کے تھلے سارے عاشق رسول ہیں. تے آپ نے لبیک کا نعرہ لگا دیا. آپ نے تاجدار ختم نے بولا لو جی دہشت گردی دا پرچہ. تے جتھے ایسا نہیں ہو سارے کافر. دسو اس کتے نو کتنا کٹے ہونا. لیکن کتا انہیں کٹ کے انہیں باندھ دیتا. تو ایک بندہ انہوں نے کہنے لگا یار کتا تینوں تاں تے نہیں لڑیا تو حضور دے خلاف گل کی تھی. انہوں نے کہا نہیں کل بل ھذا الکلب عزیز النفس رانی یشیر بیدی فظنا انی اريد ان اضربہ. انہوں نے کہا نہیں کتے کو کیا پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں. کتا بڑا تھا عزیز النفس بڑا غیرت والا کتا سی. تے میں تقریر کا پادری کہنے لگا میں تقریر کر رہا تے میں تقریر کرتے میرا اشارہ انج ہویا کتے وال. تے کتا بڑا عزیز النفس سی وہ سونے دا زنجیر توڑ کے مینوں پی گیا. کیوں جی تے پھر کی ہویا دوبارہ پھر سٹیج تے چڑھیا. انہیں حضور دے خلاف پھر گل کر دیتی. فاطالہ انہیں گل پھر لمبی کر دیتی. فوسب القلب مرۃ اخرى پھر کتا اچھلیا. انہاں پھر ایک زنجیر تے نہیں نہ پائی ہونی کہیں جی انہوں بلکہ پیر بھی باندھ دیتے ہونے. بھائی یہ تو بڑا انہاں تو سمجھا ہلکا ہو گیا.
بھائی اٹھ کے ہزاراں دے مجمع چو پہ جے گیا انہوں تو بلکہ دے پیر بھی بند ہوتے ہونے نے. ہاں جی تو وہ پھر جدوں نے حضور دے خلاف گل کی تھی فوسب القلب مرۃ اخرى پھر کتا اٹھیا انہیں ساریاں زنجیراں توڑ کے پھر سٹیج تے جا فقبض علی زردمتہ پھر انہیں تو جا گردن نپی. پہلے تو چنڈ ماری سی بے انسان بن بھاویں تھے ممتاز قادری کوئی نہیں علم الدین کوئی نہیں عامر عبد الرحمن کوئی نہیں لیکن میں اس ڈیوٹی واسطے تھے موجود ہاں. دوبارہ انہیں جا کے ہتھوں دی گردن نپی لوگاں دے آن تو پہلے فقلا اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. فاسلم بسبب ذلك ناب 40 الف من المغل. امام ابن حجر فرماندے اے منظر ویکھ کے نا آئے سن عیسائی ہون جدوں نہ منظر ویکھیا کہ حضور دی عزت واسطے کتے نے بندہ مار دیتا 40,000 تا تاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. توجہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لو جی کتا بھی شکاری سی کیوں جی اور لمیاں ٹنگا والا ایک تو بولی ہوندا نا شکاری تو لڑنا ہی کہا نہیں انہیں بندہ کنجے مار دیتا. زور عشق از باد و آب و خاک نیست قوت از سختی اعصاب نیست. اقبال کہندا وہ جڑا عشق دا زور ہے نا وہ ڈنڈا پینٹ کا نال نہیں ہوندا. ہاں تے بڑے بڑے ڈولے ہون بندے دے کہندا عشق دا زور جڑا وہ انہاں تو ماورا ہے. ہاں جی کتا بھی شکاری تے وہ بندہ مار دے ہزاراں دے مجمع وچوں تے سر تن نال جدا کر دے او دے وچ پاور کتھوں آئی. عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. ہاں ہاں جی اے اپنی بات یاد رکھنا جڑے اور جی وہ جو ٹنگا بندی دی ایویں کمی جان تقریر میں کر رہا ہوں. لو جی اے مولوی صاحب مربو نے آج کیوں جی اے مربو تو سے نہیں مرنے بالکل شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں ہاں شالا بوز دلاں کدی نیند. اے بھی آ گئے جیل چو آ گئے اے بھی آ گئے اے بھی آ گئے اور بھی تسی سارے جڑے اے آپ صاحب بھی آ گئے تسی سارے آ گئے آ نہیں گئے وہ تو کوئی پھانسی کارڈ لگے پے سن بھائی بھائی جیڑا چڑھی آ رہے سن جی ایویں جناب وہ جی نہیں تمہیں پتہ نہیں حالات تہاڈی خوش نصیبی بھائی تہاڈے نکے وچ رینجر پہلی واری آئی جدوں دا نکا کلام بنیا رینجر پہلی واری شکر نہیں کر دے تے ڈھونڈن کی نوائی نعرے لبیک کا کون لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت کا کون ہے جی ڈھونڈن بھی آئے تو کنوں ڈھونڈن آئے تسی خوش نصیب ہو پوری دنیا دے نکا کلام جڑا وہ مشہور ہو گیا تہاڈی گرفتاری دی وجہ او جی وہ کیڑے بندے سن جی میں باہروں بھی لوگ فون کر جی کیڑے بندے سن جی وہ جی وہ جرو جی 500 سال 5000 سال وہ جی انہیں کیتا کہ میں کو جرم تو اتنا ہی سی لبیک اور تو کوئی جرم نہیں سی. خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتائم. میں کہا نہ انہیں کسی نے ماریا نہ قتل کیتا نہ ہیرون ویچی کیوں جی نہ پلاٹاں دے قبضے کیتے کیوں نہ کسی سرکاری درباری کوئی چمچگیری کوئی ایسی چمچہ صرف اے جرم سی کہ لبیک کا نعرہ کیوں ہوگا. اے جرم انشاءاللہ اسی قبر وچ بھی کرنا ہے. اے جدوں قیامت نو اعلان ہونا ہے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور فرمایا سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا. یہ میرے آقا نے فرمایا
فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی حضور فرماندے ہیں قیادت میری ہونی، چس نہیں آ جانی وہ دن لبیک دے نعرے دے جی بن دیکھے اسی اتنا لاندے ہیں جڑے آج جنہ دیاں زباناں نہیں نا کھل دیاں قیامت نو انہاں دیاں زباناں گنگ ہو جانیاں اس دن تو لالچی ہو کے کہے گا نا حضور میں بھی گناہگار اس دن تو پھسے ہویا نا کہے نہیں میں بھی عاشق رسول ہوں اس دن گل نہیں بننی آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج گل کرو حضور دی، آج تو آڑا کام میں گل کرنا، پھر جدوں رسول اللہ دی ذات دی گل آنی تے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ جس دن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پینا ہے نا تے بہنا براواں بھی ویکھ کے نس پینا ہے، حضور فرماندے نے اس دن میں رو پینا ہے تے حضور ساڈی خاطر رو پینا ہے۔ آج تسی انہاں دے بارے لوگاں کو گلاں بیٹھ کے سن دے ہو جی میرا چاچا ادھر ہے تے میرا ماما ادھر ہے تے میرا لالا ادھر ہے تے میں تو کدھر ہے، تیرا ایمان کی کہندا تو کیڑے پاسے، جنہ تیرے منہ تے مٹی پا کے آ جانا ہے تو انہاں دی خاطر حضور دا دامن چھڑنا، جنہ قیامت نو ویکھ کے تینوں نس پینا ہے تو انہاں نو جانا انہاں دی خاطر تو حضور نو چھڑ رہا، کروڑاں دنیا بھی ایک پاس کھڑی ہو جائے نا، نے کہا جھلا ہویا مر ہی جاؤں جس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، گل اینج ہونی چاہیے آنا اتھے رسول اللہ نے، حضور فرماندے ہیں قیادت اس دن میری ہونی۔ آگے جی وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا، حضور نے فرمایا جدو ساری دنیا چپ ہوئے گی نا میں اس دن رب نہ گل کراں گا، ساری دنیا چپ ہوئے گی، حضور فرماندے ہیں گل میں اس دن رب نہ کراں گا، تھوڑے میرے واسطے پھر کرن کہ تو بھئی لبیک دا نعرہ بھی نہ لا سکے ہوں، تو میری عزت دی خاطر جڑے لوگ کھڑے سن تو انہاں نہ کھڑا ہونے دے بجائے انہاں چگلیاں کردا سی جی اے نہ واسطے حضور سے بات کرنی نا 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 انج نہیں ہونا کہ جنہ دنیا دے دین نال مذاق کیتا ہے نا قیامت نہ انہاں نال بھی مذاق ہونا ہے۔ پتہ ہے کنج ہونا ہے، حضور نے فرمایا کہ جنت دا دروازہ کھول دیتا جائے گا، جنت دا دروازہ ایک چوکھٹ تو لے کے نا دوسری تک پتہ ہے کتنا ہے، گھوڑے تے سوار ہو کے بندہ 5 کلیان گھوڑا ہوئے جی جمپ بھی لاوے فرلانگ فرلانگ تے، حضور نے فرمایا وہ گھوڑ سوار 500 سال بجاندہ رہے نا پھر ایک چوکھٹ تو دوسری تک پہنچے گا، اتنا بڑا ہے جنت دا دروازہ، اتنا بڑا جنت دا دروازہ ایک تے حضور فرماندے نے کھڑکانا میں ہی ہے سب تو پہلے، حضور فرماندے نے میں دستک دینی، فیفتح اللہ لی، خود اللہ اپنے دستے مبارک سے کھولے گا، فرشتوں کو نہیں، فتح یفتح دا فائل کون ہے جی اللہ، یہ میں وضاحتاں بڑیاں گلاں دی وضاحت کد نہیں کی تھی، لوگاں دا ذہن ہی کوئی نہیں، ہاں انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی شان کے وے تے مقام کے، فیفتح اللہ، یہ تو جبریل نے تو نہیں نا بھائی جبریل کھولے گا میکائیل کھولے گا نا، فیفتح اللہ لی، اللہ اپنے دستے قدرت سے خود کھولے گا، فیدخلنی ومعی فقراء المومنین، یہ تسی میرے وال ویکھنا پھر تو اسے حدیث کی سمجھ آنی، جب خود رب کھولے گا نا دستے قدرت سے تو پھر خود فرمائے گا میرے حبیب چلیے نا، کیوں جی فیدخلو نہیں، دخل یدخلو دخول کا معنی ہے آج خود جانا، ادخل یدخل ادخال انہوں باب فعال تے لے گئے تے دا معنی ہے کسی کو کہنا کہ چلیے جی آپ، اس دن پھر یہ منظر ہونا ہے میرے حبیب ہے سب کچھ تو آڑے واسطے سجایا ذرا چلیے نا آج، بس اتنی بات، حضور فرماندے ہیں پھر میں ہی دروازہ کھڑکھٹانا ہے تے لواء الحمد حضور دے ہاتھ چونا ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے ساری دنیا اس جھنڈے تھلے ہونی، تے اس دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا ہے نا تو پھر امام احمد رضا دا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، اعلیٰ حضرت نو فرشتیاں کہنا ہے ذرا باہر آؤ نا جی آج پڑھو ہاں ذرا سلام ہو، آج پڑھو سلام، کیوں جی عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں اتھے تا ایک چاند چڑھنا نہ تا عید آ جاندی،
تے ناخن جڑا نا ہے پتہ ہے نا تانوں وہ پہلے رات دی چاند کی طرح ہونے ٹیڑے میڑے سیدھا ایندا نہیں ہونا انج ہوندے نا ناخن تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں جدوں حضور چلن گے نا جناب تے اے 5 ناخن اے 10 ہو گئے تے 10 پیراں دے فرماندے نے او دن ایک چند نہیں چڑھنا او دن 10 چند چڑھنا ہے تے او بھی مشکل کشائی دا ایتھے تے سیویاں والے تے قربانی والے چند چڑھنے نا عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال ایک نہیں سورج چند چڑھنا او دن جدوں حضور ہیں چلنا ہے نا بس اسی بس انہاں دیاں گلاں کرنے ہیں اور میں کوئی گل کیتی ویسے آپس وچ بیٹھے کوئی کیتی تے دسو کوئی چندی دی کوئی روٹی دی کوئی پانی دی کوئی اوکھا ہون دی بڑے اوکھے ہیں کیوں جی کوئی اپنی بیماری دی کیتی اس دے باوجود حالانکہ میرے والی بیماری جڑی تو بندہ 5 منٹ نہیں کٹ سکتا تو میں اتنے سال کڈی پھرنا ہاں یہ بیماری اتنی ڈاڈی ہر شاید جی محتاجی ہوئی لیکن پھر بھی میں تھوڑے سامنے بیٹھا کیوں جی 10 منٹ میرے کو تھلے نہیں بہن ہونا چیخا نکل جاندیاں لیکن میں اتنے جیل 6 مہینے تھلے بیٹھا ہاں جی 6 مہینے میں تھلے بیٹھا رہا کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز تنگ تو میں ہونے ہوں ظاہر بات ہے بندہ بیٹھا 24 گھنٹے بیٹھا ہی بیٹھا تنگ تو بندہ ہونا تے پھر میں ہم نے آپ کو کہنا سی یا تو گلاں نہیں سن کرنی ہیں جی جی کیتیاں نے تو ہوں جلو بادشاہ یا تو کرنیاں نہیں سن سبحان تواڈیاں دعاواں نال پھر میں اتنے بیٹھا رہا جی ہوں مینوں بھی نہیں پتا کہ میں اتنی دیر بہن والا بندے تے گردے ختم ہو جانا یہ پکی گل ہے تو میں تواڈے سامنے آ گیا باہر گردے بھی ٹھیک ہے نا جی کیوں جی ٹھیک ہے تو ساڈے نال کھڑے ہوو تو جتھے بھی وہ جڑے علاقے چ آئے ہو اتنے کم کرو لبیک دا کان بند کر کے کم ہو سکتے ہیں زندگی چ جدوں تک تسی کسی دی سن لینی اس ویلے تساں حضور دے دین دا کم کوئی نہیں کرنا لکھاں تواڈے وسوسے پان گے وہ چھڈو جی انہاں مولویاں کیڑا جتنا ہے جتنا مقصد ہے کوئی جی نہ بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں بتا شیخ کہ ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن بظاہر تو کچھ بھی نہیں نہ ہوتا تو اس واسطے تسی ہوں جناب ختم شریف ہونا ہے تو یہ میں تواڈی فرمایا لا لو رہے میں نے پتہ سی میں تقریر نہ کی تھی دینا ناراض ہو جانا ہے ویسے میرا دل کوئی نہیں سی بالکل تقریر کرن دے تو پھر تواڈا ذوق بھی نال بن گیا اجے تو میں ویسے سادی جی تواڈے سامنے کیتی اجے کوئی نہیں لمبی چوڑی تقریر کی تقریر تے کراں گے اس دن جدوں حضور دا دین آنا ہے او دن پھر ٹی وی تے تقریر ہوئے گی کیوں جی او دن پھر ٹی وی تے نعتاں ہونی گی او دن پھر حدیثاں لکھیاں جان او دن پھر کہنا جی اے جی حضور دا دین کیوں جی جے کرونا آیا تو انہوں گھر بند کرو مسیتاں بند نہیں ہو سکتی کیوں جی سارا فراڈ تے دھوکے نہ آیا کرو جدوں کوئی پریشانی ہوئے حضور وال ویکھو رسول اللہ دی ذات وال ویکھو حضور نے سارا کچھ حضور فرما کے تشریف لے گئے کیوں جی حضور صبح تو لے کے شام تک خطبہ دیتا جو کچھ ہو چکے سی حضور اودی بھی خبر دیتی جو کچھ ہونے والا سی حضور اودی بھی خبر دی بس گل مک گئی کائنات وہ آ گئے انہاں دی گلاں ہونیاں لو جی مولانا اٹھ کے پڑھو ختم شریف پڑھو اے کھلونا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما. اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الأنام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحق أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا الہی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اور وسیلہ جو بھی یہ اہتمام ہوا، محفل ہوئی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، یہ حضرات دور دراز سے حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، جو لنگر تیار ہوا، سب کو اپنے دربار کے اندر قبول اور منظور فرما. یا الہی ہدیتاً تحفتاً اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. اس کے بعد آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. اس کے بعد آپ کے صاحبزادے صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم اور رضی اللہ تعالی عنہن کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. اس کے بعد آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا جان، ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک حضور کے جتنے آباء و اجداد ہیں سب کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما. اس کے بعد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ اکرام، آل بیت اعظام، بزرگان دین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین، تمام کی بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص اسیر ناموس رسالت، محافظ ناموس رسالت حافظ محمد نیاز رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی روح کو عطا فرما. یا الہی ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا، اور قبر کے اندر حضور کی بار بار ان کو زیارت نصیب فرما. کل قیامت والے دن لواء الحمد کے نیچے انہیں جگہ نصیب فرما، حضور کی غلامی نصیب فرما. یا الہی ان کے والدین، ان کے اعزاء و اقرباء کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر پر انہیں اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کی برکت سے جن لوگوں نے بھی اسیری کاٹی، جس طرح انہوں نے مظالم برداشت کیے، یا اللہ انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما، کو برکتیں عطا فرما. ان کی نسلوں کو بھی تا صبح قیامت حضور کی عزت، آبرو، ختم نبوت اور دین کا پہرے دار بنا. یا اللہ ظالموں کا پنجہ توڑ دے، یا اللہ ظالموں کا پنجہ توڑ دے، یا اللہ ظالموں کا پنجہ توڑ دے. یا اللہ ان کے قدموں کے اندر لغزش پیدا فرما. یا اللہ اپنے دین کے جو تیرے محافظ ہیں تو ان کی خود حفاظت فرما. یا اللہ تو ان کی مدد فرما. یا اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ عالم کفر کا سر نگوں فرما. کہ جتنے عذاب ہیں یا الہی مسلمانوں سے ہٹا کر کفار کے اوپر ان کو نازل فرما. مسلمانوں کو امن اور سکون نصیب فرما. عراق، کشمیر، افغانستان، چیچنیا، فلسطین، لبنان، برما، مصر، شام اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. چائنا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ عراق اور شام اور یمن کو امن کا گہوارہ بنا. یا الہی
پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بول بالا فرما۔ یا الہی جو لوگ پاکستان کے خلاف اندر بیٹھ کر باہر دنیا میں جا کر مذہبی لبادے میں سیاسی لبادے میں پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا اللہ ان کی سازشوں سے پاکستان کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو دلیر قیادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کی ساری قیادتوں کو امریکہ اور نیٹو کی غلامی سے نکال کر اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرما۔ اس مسجد کو تا صبح قیامت حریص اور لالچی لوگوں سے محفوظ فرما، اور قیامت تک تیرے حبیب کے دین کا جھنڈا اور جہاں سے نعرہ بلند ہوتا رہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے جنہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا، یا اللہ انہیں دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ انہیں دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما، فسادیوں سے محفوظ فرما، حاسدوں سے محفوظ فرما، بدخواہوں سے محفوظ فرما، کینہ پرور لوگوں کے کینہ سے محفوظ فرما، ہمیشہ اپنی پناہ نصیب فرما۔ جتنے بھی لوگ دور دراز سے یا اللہ حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، ہم سب کی دلی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کی دلی نیک خواہشات کو پورا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں صحت عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اپنی اولاد پر قائم اور دائم فرما۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ میرے والدین کی بخشش فرما۔ یا اللہ ان کی بھی بخشش فرما۔ یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ حضور کی ساری امت پر فضل فرما۔ یا اللہ حضور کی ساری امت پر فضل فرما۔ یا اللہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما۔ مخلصین کی بھاری جماعت عطا فرما۔ ہمارے اندر جو دو قسم کے لوگ ہیں، دو نمبر، یا اللہ ان سے جماعت کو اور جماعت کی ساری قیادت کو، کارکنوں کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرما، مفاد پرستوں سے جماعت کو پاک فرما، اور للہیت اور خلوص نیت سے کام کرنے والی ہمیں اور مخلصین کی بڑی جماعت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ایسے کارکن بھی ہیں جن کے گھروں میں کچھ بھی نہیں، پھر بھی انہوں نے کرونا کے اندر لوگوں کی خدمت کی، یا اللہ انہیں کہ گھر بھر دے اپنے خزانوں سے، اپنے خزانوں سے ان کو وافر رزق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ یا اللہ کسی کا محتاج نہ فرما، ہمیشہ اپنا محتاج رکھ۔ کلمہ طیبہ پر ہمیں زندہ رکھ، اور دنیا سے جاتے ہوئے زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اجمعین برحمتک یا رب۔